وقال عز من قائل والفجر وليال عشر۔ بزرگان محترم، عزیز نوجوان دوستوں، بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہم لوگ ماہ ذی الحجہ کے شروع کے دن میں داخل ہو رہے ہیں، بلکہ داخل ہو چکے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ ہمیں اس نعمت کا شعور ہونا چاہیے، اس کا احساس کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کی زندگی میں ابھی اتنی مہلت دی کہ ہمیں ایک اور مرتبہ ذی الحجہ کے یہ مقدس ایام دیکھنے کا موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا قانون اور اپنا فیصلہ ہے کہ ہم بندوں کے لیے اطاعت اور عبادات کے موسم لے آتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے، ابھی ہم لوگوں نے قریب میں ماہ مبارک رمضان کو رخصت کیا، تو رمضان مبارک کے بعد اللہ رب العالمین نے ہمیں ذی الحجہ کے شروع کے یہ 10 دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہیں کہ اس میں جس قدر ہم سے ممکن ہو سکے ہر نیک کام میں آگے بڑھ کر اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ جو کہ عظیم ہے، جب وہ کسی چیز کی قسم کھائے گا تو وہ بھی یقیناً ویسی ہی عظمت والی چیز ہی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، تو جس بات کی قسم اللہ تعالیٰ کھائیں گے تو لازمی بات ہے کہ اس کی بھی بڑی عظمت اور اس کا بڑا مقام ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قسم کی وجہ سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دن، یہ 10 دن بڑی اہمیت والے، بڑے عظمت والے ہیں۔ اور پیارے نبی علیہ السلام کی زبانی اللہ رب العالمین نے ان دنوں کی فضیلت اور اس طرح سے بیان کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک نیک اعمال ان 10 دنوں میں جتنے کیے جائیں گے، ان کے علاوہ اور دنوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنے محبوب نہیں۔ یہ دن، پورے 10 دن سال بھر کے دنوں میں بالکل یہ افضل ایام الدنیا ان کو کہا جاتا ہے کہ دنیا کے سب سے افضل ترین دن یہی ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں، جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نیک عمل میں آگے بڑھنے کی ہم کو ترغیب دلائی ہے، چاہے نمازیں ہوں، روزہ ہو، صدقات اور خیرات ہو، تلاوت کلام پاک ہو، ذکر و اذکار ہو، توبہ اور استغفار ہو، دعائیں ہو، ہر طرح کے نیک کاموں میں ہمیں آگے بڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ عام طور پر لوگ رمضان کے مہینے کو اہمیت تو دے لیتے ہیں، مگر اس کے بعد خاص کر ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کی لوگ عام دنوں کی طرح سے انہیں گزار دیا کرتے ہیں، حالانکہ رمضان کے دنوں سے بھی زیادہ افضل دن کے اعتبار سے یہی ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں، اور راتوں کے اعتبار سے رمضان مبارک کی آخری 10 راتیں سب سے افضل راتیں ہوا کرتی ہیں۔ اہل علم نے ان دنوں کی فضیلت کی حکمت اور اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ شاید اس لیے ان دنوں کو اتنا مقدس اور اتنا بابرکت بنایا گیا ہے، اتنی فضیلت ان کو اس لیے دی گئی ہے کہ ان دنوں میں اسلام کی بنیادی ارکان ایک ساتھ اکٹھے ہو جاتے ہیں جو کبھی اور دن اکٹھے نہیں ہو پاتے۔ نمازیں، روزہ اور زکوٰۃ یا پھر صدقات اور حج و عمرہ جیسی عبادتیں بھی ان دنوں میں آدمی انجام دیتا ہے، تو حج اور عمرے کی عبادت، عمرہ تو خیر کبھی بھی بندہ ادا کر سکتا ہے، لیکن حج کے لیے یہی مخصوص ایام ہے، ان کے علاوہ اور کبھی حج ادا نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایک ساتھ بڑی بڑی عبادتیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور صدقات اور جو نا حج، یہ سب عبادتیں ایک ساتھ اکٹھی ہو جاتی ہیں ان دنوں میں، اس لیے اللہ رب العالمین نے ان دنوں کو بہت زیادہ اہمیت والا بنایا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا قانون اور اپنا فیصلہ ہوتا ہے
کہ کس وقت کو چن لے، کس جگہ کو چن لے، یا کس انسان کو اپنا مقرب بنا لے اور اسے چن لے، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے رب کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جو چاہے پیدا کرے اور جسے چاہے چن لے۔ تو یہ بڑے ہی عظمت والے دن ہمارے اپنے سامنے ہمارے آ چکے ہیں اور ہم ان کو پا گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی ہے کہ ہمیں کثرت سے ہر طرح کی عبادات میں حصہ لینے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، ورنہ ان دنوں کو عام دنوں کی طرح سے کھیلتے کودتے گپ شپ میں ادھر ادھر کی باتوں میں یا پھر دوسری اور برائیوں میں اگر ہم نے گزار دیا تو ہم سے بڑا محروم اس دنیا میں شاید کوئی ہو۔ ان دنوں کا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے اور ہر عبادت میں، ہر طرح کے نیک کام میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی، کیا دیگر اور دنوں میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی ان دنوں میں نیک عمل کرنا زیادہ افضل ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ ہاں، دوسرے اور دنوں میں اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلنے سے بھی ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ قیمتی ہیں، یہ بہت زیادہ محبوب اور افضل ہے۔ بس آپ نے بتایا کہ ہاں، ایک بندہ جو کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا اور اپنی جان مال سب کچھ اللہ کے راستے میں لٹا دیا تو بس اس کی بات اور ہے، یعنی کہ بندہ اگر شہید ہو گیا تو شہید کا مقام اور مرتبہ تو کچھ اور ہی ہے، ورنہ نیک اعمال کرنے کے حساب سے جہاد سے بھی زیادہ افضل ان دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال کی ترغیب آپ نے دلائی ہے۔ تو بہرحال ان دنوں کا ہمیں بہت خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اور اسی طرح سے حضرات و خواتین ہم سب آگے آنے والے دنوں میں عید قربان کا بھی استقبال کرنے والے ہیں، اور ان دنوں کی سب سے اہم عبادت اللہ رب العالمین کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے تو وہ قربانی کی عبادت ہے، اور قربانی کے لیے ہمیں کیا احکام ہیں، اس کے کیا مسائل ہیں، یہ ساری باتیں ہم لوگوں کو معلوم کر لینا چاہیے۔ قربانی ایک بہت ہی مستحب عمل ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مدینے میں زندہ رہے برابر آپ قربانی دیتے رہے، تو ہمیشہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، تاہم یہ عمل فرض تو نہیں کیا جا سکتا ہے، فرض نہیں کہا جا سکتا اس کو، لیکن قربانی ایک مستحب عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن جن بندوں کو حیثیت دے رکھی ہے قربانی کر سکتے ہیں، انہیں اس عمل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ضرورت ہے۔ اور ہمیں یہ سب باتیں بتائی گئی ہیں کہ ایک بکرا، ایک دمبا، ایک آدمی اور اس کے اپنے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے۔ گھر والوں سے مراد اس کے اپنے بیوی بچے اور اس کے والدین بھی اگر اس کے ساتھ رہتے ہوں، یا ان کے اپنے بھائی بہن جن کی وہ کفالت کر رہا ہے، ان سب کی طرف سے ایک بکرا کافی ہو جائے گا۔ جو بکرا ہمارے اپنے پاس 2 قسم کے بکرے ہوا کرتے ہیں، ایک بکرا جسے ہماری اپنی زبان میں پوٹلا کہتے ہیں، تو اس کے لیے کم سے کم 6 مہینے مکمل ہوا جانور ہونا چاہیے۔ 6 مہینے سے چھوٹا اگر بچہ ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں، اگر قربانی کریں گے بھی تو وہ قربانی نہیں، عام کھانے کے لیے کاٹا ہوا جانور شمار کیا جائے گا۔ اور دوسری طرف ہمارے اپنے پاس ایک بکرا جس کو کہ ہم چھیلا کہتے ہیں، جس کی سینگیں لمبی لمبی ہوتی ہیں، ذرا دبلا پتلا ہوتا ہے، تو ایسے بکرے کے لیے کم سے کم 1 سال پورا ہونا چاہیے، تبھی اس کی قربانی جائز ہے۔ 1 سال سے کم والے چھیلے کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور گائے بیل یہ بھی ہمارے اپنے پاس عام طور پر دیے جانے والے جانور ہیں، تو ان جانوروں کے لیے 2 سال مکمل ہونا ضروری ہے۔
2 साल से कम का जानवर अगर कुर्बान करेंगे तो ये कुर्बानी नहीं होगी। और ऊंट के लिए 5 साल की मुद्दत बताई गई कि जिस ऊंट की 5 साल उम्र हो चुकी हो ऐसे ऊंट की ही कुर्बानी की जा सकती है। तो कुर्बानी हमारे अपने ये चौपाए जो पालतू जानवर हैं इन्हीं की कुर्बानी दी जा सकती है। इनसे बेहतर और जानवर कोई अगर हरण पकड़ कर ले आए और ये कहे कि मैं हरण की कुर्बानी दूंगा तो ये कुर्बानी नहीं होगी। कुर्बानी सिर्फ गाय, बैल, बकरे और ऊंट, इन्हीं पालतू जानवर जिनको कि हम चौपाए जो कि आम तौर पर घरों में पाले जाते हैं ऐसे जानवरों की ही कुर्बानी, जिनको कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहीमतुल अनआम से ताबीर किया है। और कुर्बानी की जगह पर अगर कोई आदमी ये कहता है कि सारी दुनिया वाले कुर्बानी ही करते हैं तो चलो मैं कुर्बानी की जगह कुर्बानी की रकम सदका अदा कर दूंगा, तो ये भी जायज नहीं है। सदका करना वो और चीज है, आप कभी भी किसी भी वक्त कर सकते हैं, लेकिन कुर्बानी की बजाय कुर्बानी के बराबर मैं रकम सदका करूंगा तो ये कुर्बानी के बराबर नहीं हो सकता है अमल। तो इसलिए कुर्बानी ही के अमल को हमें दोहराना चाहिए। इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं, मैंने इससे पहले भी बातें बताई हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे हरगिज ये नहीं चाहता कि उम्मत मुस्लिमा पूरी दुनिया में, हमारी अपनी बस्ती की बात नहीं, पूरी दुनिया में उम्मत मुस्लिमा ईद कुर्बान मनाती है। और जिन जिन लोगों को हज की सआदत नसीब नहीं होती वो अपनी जगह पर कुर्बानियां किया करते हैं। तो कितना पैसा उम्मत मुस्लिमा का कुर्बानी में जाएगा अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो अल्लाह ताला हरगिज हमसे ये नहीं चाहते हैं कि साल में एक मर्तबा उम्मत मुस्लिमा का एक बहुत बड़ा सरमाया सिर्फ कुर्बानी करने में और गोश्त खाने, खिलाने, तकसीम करने में खत्म हो जाए। ये अल्लाह ताला का हरगिज मकसद नहीं, बल्कि इनके पीछे अल्लाह रब्बुल आलमीन ये भी चाहते हैं कि ये सब आमाल जिन पाकीज़ा नुफूस के साथ जुड़े हुए हैं, जिनके साथ इन आमाल का ताल्लुक है, उन पाकीज़ा नुफूस को याद किया जाए और उनकी जिंदगियों से मिलने वाले सबक हमें ताज़ा करना चाहिए और अपनी जिंदगी में उन सब सबकों को दाखिल करने की हमको कोशिश करनी चाहिए। ये अहम इसके पीछे मकसद होता है। तो कुर्बानी ये यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन को बहुत ज्यादा पसंदीदा अमल है। तो इस कुर्बानी के जानवर के लिए हमें जो उम्र की शर्तें बताई गई उसी के साथ साथ कुछ ऐसे ऐब भी बताए गए कि अगर उनमें से कोई ऐब जानवर में पाया गया तो उस जानवर की भी कुर्बानी जायज नहीं। 4 किस्म के ऐब हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल औरा अल बैयिन अवरुहा, ऐसा जानवर जो कि काना हो, जो हमें लगता है कि वो किसी तरफ देख रहा है लेकिन वो कहीं और देख रहा होता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इंसानों में भी अल्लाह ताला की मर्जी से, उसकी अपनी जना हुक्म से किसी किसी की आंख इस तरह से भींगी हो जाती है, बंदा काना होता है। तो इसी तरह आपने फरमाया कि वो जानवर जो काना हो, तो इसके मुकाबले में जो जानवर अंधा हो तो वो बदरजे औला उसकी कुर्बानी हरगिज जायज नहीं है। और इसी तरह आपने फरमाया कि बीमार जानवर जिसकी बीमारी बिल्कुल वाज़े हो, उसके अपने जिस्म से कि वो खाता पीता नहीं और बिल्कुल एक जगह पड़ा रहता है, बीमार है, तो ऐसे बीमार जानवर की भी कुर्बानी जायज नहीं। और इसी तरह से लंगड़ा जानवर जो कि आम जानवरों के साथ चल नहीं सकता और चारा चर नहीं सकता, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी भी जायज नहीं है। तो फिर जिस जानवर का पैर ही टूटा हुआ हो सिरे से, तो उसकी बदरजे औला कुर्बानी जायज नहीं होगी। और इसी तरह से आपने फरमाया कि चौथा ऐब जो कमजोरी, बहुत ही कमजोर और मरियल किस्म का जानवर, आपने उसकी निशानदेही ये की कि जिसकी हड्डियों में गूदा कुछ भी ना हो। इस तरह के कमजोर और मरियल किस्म के जानवर की कुर्बानी भी नहीं देनी चाहिए।
جہاں تک ہو سکے بہتر سے بہتر جانور، موٹا فربا جانور اور جو قیمتی بھی ہو، جس کے ذبح کرنے سے فقراء اور مساکین میں زیادہ سے زیادہ تقسیم کیا جا سکتا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی کی جائے تو یہ زیادہ افضل ہے۔ تو قربانی وغیرہ کرنے کے لیے ہمارے اپنے پاس عید کی نماز کے بعد قربانی کرنے کی بات ہم کو بتائی گئی کہ اگر کوئی عید کے دن عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دیا تو اس کی قربانی بھی قربانی نہیں ہو سکتی۔ پیارے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک صحابی نے اس طرح کا عمل کر دیا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ بس آپ کی طرف سے یہ کافی ہو گیا، لیکن آج کے بعد پھر کسی کے لیے اس کی گنجائش نہیں کہ عید کی نماز سے پہلے اگر قربانی کی جائے تو وہ قربانی نہیں کہلائے گی۔ عید کا دن اور عید کے دن کے بعد اور 3 دنوں تک 13 تاریخ کی غروب آفتاب تک ہمیں قربانی کرنے کا وقت بتایا گیا ہے۔ دن اور رات کے کسی بھی حصے میں قربانی کی جا سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ قربانی کرنے کے لیے ہمیں آداب بتائے گئے کہ بندوں کو چاہیے کہ ایک جانور کو قربان کرتے ہوئے دوسرا جانور سامنے نہ ہو۔ عام طور پر گھروں میں جب 4-5 جانور قربانی کرنے کے ہوتے ہیں تو قصاب ان کو جلدی ہوتی ہے، فٹافٹ پکڑ کے لے آتے ہیں، تو ایسا ہمیں پرہیز کرنا چاہیے اور قصاب سے کہنا چاہیے کہ نہیں، پہلے اس جانور کو قربان کرو پھر اس کے بعد دوسرا جانور پکڑ کر لے آئیں گے۔ تو یہ سب، اور اسی طرح سے ہم کو یہ بھی بتایا گیا کہ قربانی سے پہلے جس چھری سے آپ قربانی کریں گے اسے اچھی طرح سے تیز اور دھاری دار بنانے لا چاہیے کہ منڈ چھری لے کر اگر ہم جو نا اس کے گلے پر پھیرتے رہیں گے، بڑی تکلیف سے اس کا گلا کٹے، تو یہ بھی ایک اذیت والی بات ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب تم ذبح کرو تو بہتر طریقے سے فوراً جو نا ذبح کرو، یہ جو نا آپ کا ہم کو جو نا حکم ہے۔ تو یہ سب قربانی سے متعلق احکام اور مسائل ہم سب کو جو نا جاننے کی ضرورت ہے۔ تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ایک بکرا ایک آدمی اور اس کے اپنے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے۔ گھر والوں سے مراد جیسے میں نے بتایا کہ بیوی بچے، اور اگر ان کے والدین بھی انہی کے ساتھ رہتے ہیں، یا پھر کچھ کبھی کوئی بیوہ بہن ہوتی ہے، یا پھر چھوٹے چھوٹے اس کے بھائی بہن جو اسی کی کفالت میں رہتے ہیں، سب کی طرف سے ایک بکرا کافی ہو جاتا ہے۔ ایک بکرا افضل ہے بنسبت ایک حصے کے جو کہ گائے میں لیا جاتا ہے، کہ گائے 7 حصے اس کے ہوتے ہیں اور ایک ایک حصہ ایک گھر والوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ایک بکرا جس طرح سے ایک آدمی اور اس کے گھر والوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اسی طرح سے گائے کا ایک حصہ ایک آدمی اور اس کے اپنے گھر والوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے اپنے پاس جیسے بالکل مل جل کر رہنے کا رواج ہے، جوائنٹ فیملیز ہماری اپنی ہوا کرتی ہیں، تو جن جن لوگوں کی شادی ہو چکی ہوتی ہے، شادی شدہ جوڑا، وہ ایک گھرانہ کہلائے گا۔ ایسا نہیں کہ بالکل ایک گھر میں اگر 4-5 بھائی رہتے ہیں اور سب کی شادی ہو چکی، سب کے اولاد بھی ہیں، اور وہ سب مل کر ایک بکرا ذبح کر کے سمجھے کہ ہم سب کی طرف سے کافی ہے، تو یہ غلط ہے جی۔ تو ایک آدمی اور اس کے اپنے بیوی بچے، اگر ایک گھر میں 4 فیملی رہتی ہے تو مطلب یہ کہ ان کو 4 بکرے ذبح کرنے ہوں گے، یا پھر 4 حصے گائے کے ان کو لینے ہوں گے۔ تو یہ باتیں ہیں جو ہمیں قربانی وغیرہ کے تعلق سے احکام اور مسائل ہم کو جو نا بتائے گئے ہیں۔ تو یہ ایام، ان میں جہاں ہم بہت زیادہ ہر نیک عمل میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے، تو وہیں روزہ بھی ایسی عبادت جو کہ اللہ رب العالمین کو بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے، تو اس کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ جتنا روزہ ہم رکھ سکتے ہیں ان کا ہمیں اہتمام کرنا ہے، یعنی کہ 9 دن ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، آج سے لے کر 9ویں تاریخ تک، کیونکہ عید کا دن روزہ رکھنا حرام ہے۔
مگر 10 دن پورے افضل دن ہے، فضیلت والے دن ہے، تو اس میں 10ویں تاریخ عید کا دن بھی شامل ہے، مگر عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو یہ 9ویں تاریخ جو کہ عرفے کا روزہ جس کو کہا جاتا ہے، تو وہ اگرچہ کہ ہمارے اپنے اور اس وقت جو سعودیہ میں چاند نظر آ چکا ہے ایک دن پہلے، اگرچہ کہ وہ لوگ ہماری اپنی 8 تاریخ کو وقوف عرفہ کریں گے، مگر اس کے باوجود ہمیں ہمارے اپنی تاریخ کے حساب سے جو 9 تاریخ آتی ہے تو اسی کو ہمیں بالکل اس یعنی کہ صوم عرفہ کی نیت سے ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ اور اس روزے کی فضیلت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ اس ایک روزے کے بدلے 1 سال آگے اور 1 سال پچھلے آنے والے 1 سال اور گزرے ہوئے 1 سال کے گناہ اللہ رب العالمین معاف فرما دیں گے۔ تو یہ سب کتنا ہمارے اپنے لیے اللہ رب العالمین کی رحمت کا یہ تقاضا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایسی عبادتیں ہمارے لیے مقرر کی ہیں کہ مختصر اور بہت ہی معمولی 1 دن کا روزہ رکھنا، مگر اس کے بدلے ہمارے اپنے 2 سال کے گناہ معاف کرنے کی ہم کو بشارت دی جا رہی ہے۔ تو ہمیں ان سب ایام کا بہت زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، ہر نیک عمل میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ضرورت ہے۔ حضرات و خواتین، اسی کے ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ ہمارا اپنا دین ہمیں حسن اخلاق پر ابھارتا ہے بہت زیادہ۔ جی ہمیں یہاں تک بتا دیا گیا کہ کل قیامت کے دن ہمارے اپنے اعمال جب تولے جائیں گے ترازو میں، تو سب سے زیادہ جو بھاری اور وزنی چیز ہوگی ترازو میں تو وہ ہمارے اپنے حسن اخلاق ہی ہیں۔ تو مسلمان بحیثیت قوم دوسرے اور سارے لوگوں کے لیے حسن اخلاق کا بالکل چلتا پھرتا نمونہ ہونا چاہیے۔ تو ایسے میں یہ بقرعید کا موقع آتا ہے تو ہم لوگ پوری طرح سے اہتمام کریں گے کہ ہماری وجہ سے کسی کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ حسن اخلاق میں آپ دیکھیں گے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ جو کہ مالی صدقہ کے علاوہ اور بہت سارے کاموں کو آپ نے صدقے کے برابر قرار دیا ہے، تو اس میں سے آپ جتنی باتیں تلاش کریں گے دیکھیں گے تو زیادہ تر آپ کو یہی نظر آئے گا کہ ان سب کا تعلق ہمارے اپنے حسن اخلاق سے ہی آ کر جڑتا ہے۔ جی آپ نے فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، کہ راستے سے کسی بھی طرح کی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو جب ایک تکلیف دہ چیز راستے سے ہٹانے پر ہم کو صدقے کا اجر و ثواب ملتا ہے، اور اگر ہم نے راستے میں ایسی چیزیں ڈال دی جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوگی تو پھر پتہ نہیں اس پر کتنا گناہ ہمارے سر جو نہ لکھا جائے گا۔ تو ہم کو پورا اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکی صفائی کا ہر طرح سے خیال رکھا جائے، اور ہماری اپنی طرف سے جی جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ سچے معنی میں مسلمان وہی ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ کی تکلیف سے اور سارے مسلمان محفوظ ہوتے ہوں۔ یہ صرف مسلمانوں کی بات نہیں بلکہ ہمارے اپنے برادران وطن کو بھی ہمیں یہ پیغام دینے کی ضرورت ہے کہ ہم سب مسلم قوم ہیں، اور مسلم قوم کا یہی یعنی کہ امتیازی نشان ہے اور یہی ان کی امتیازی حیثیت ہے کہ یہ بڑے پاک صاف رہنے والی قوم ہے، اور ان کی طرف سے یا پھر یہ بھی کرتے ہیں کہ ان کی اپنی ذات سے کسی اور کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ تو اس لیے ہمیں ان سب باتوں کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ قربانی کرنے کے بعد کھال یا پھر جو نا اوجھڑی جسے ہم بوٹی وغیرہ کہتے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں یا گوبر یا ہڈیاں کوئی بھی چیز جس کی وجہ سے کئی دن سڑکوں میں پڑے رہنے کی وجہ سے پورا ماحول بالکل گندا ہونے لگتا ہے، بری طرح سے بدبودار ہونے لگتا ہے، تو ان تمام سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خاص کر یہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن جو اللہ رب العالمین کی رحمت سے ہمیں حاصل ہوئے ہیں،
ان دنوں کا جی خاص خیال رکھنے اور ان کی قدر و قیمت جان کر ان میں ہر طرح کے نیک کام کرنے کی اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور قربانی کے عمل میں بھی ہمیں حصہ لینے اور سارے احکام یا سارے کام بالکل پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے عین مطابق ہمیں انجام دینے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، اور ہماری طرف سے کسی بھی طرح سے کسی بھی اور جی قوم والوں کو یا کسی کے لیے یا محلے والوں کو گلی والوں کو کسی کے لیے ہماری طرف سے کوئی تکلیف جو نہ ہونے پائے، اس کا ہم سب خاص خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان سب باتوں کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفر